جو انسان جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور چیز اس کو میسر نہ ہو تو اس سے پہلے والی جو چیز ہوتی ہے اللہ وہ نعمت بھی چھین لیا کرتا. میں بالکل بات کو آسان کر کے سمجھا دوں. ہمارے ملک شام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے پاس ہم جیسا ایک نکما چلا گیا, جا کے ان کو کہتا ہے حضرت میں نے سرکار کا دیدار کرنا ہے, مجھے مصطفیٰ کے دیدار کا وظیفہ دیں. اب وہ جو صاحب نظر بزرگ تھے انہوں نے دیکھ لیا ابھی یہ بندہ اس معرفت پہ پہنچا نہیں ہے, ابھی یہ سرکار کا دیدار کر نہیں سکتا. کیونکہ جب علماء کی مجلس میں قبلہ بیٹھا کریں اس وقت زبانوں کو سنبھال کے بیٹھا کریں, پر جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کریں پھر ذرا دلوں کو تھام کے بیٹھا کریں. علماء زبانوں کو سنبھالتے ہیں, اللہ والے دلوں کو سنبھالتے ہیں. اب وہ بزرگ جو تھے صاحب نظر تھے, انہوں نے دیکھا ابھی یہ بندہ اس معرفت پہ پہنچا نہیں ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے وظیفہ تو نہیں دیا. حضرت کہنے لگے بیٹا رات کا کھانا تو نے میرے ساتھ کھانا ہے. کہتے ہیں حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے سرکار کے دیدار کا وظیفہ دے. وہ کہنے لگے رات کا کھانا کہاں لینا, اس کے بعد سرکار کے دیدار کا وظیفہ دوں گا. رات ہونے کا انتظار کر رہے, رات ہو گئی, حضرت کے پاس آ گیا, دسترخوان لگا ہوا ہے. اب سالن کے اندر اتنی مقدار میں نمک ڈال دیا, کھانا کھانے کے قابل نہیں تھا. حضرت نے کہا بیٹا جس حالت میں تو آیا ہے نا اسی حالت میں اس کھانے کو کھا. جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا کہنے لگا حضرت کھانے میں اتنا نمک ہے, سالن میں اتنا نمک ہے. حضرت نے کہا اسی طرح جو سامنے تیرے کھانا پڑا اسی کھانے کو کھاؤ, اوپر سے پانی نہیں پینا. کہتے ہیں حضرت ایک تو سالن کھانے کے قابل نہیں ہے, آپ اوپر سے کہنے پانی بھی نہیں پینا. جب کھانا کھا لیا نا حضرت کہنے لگے بیٹا جس حالت میں آیا اسی حالت میں واپس چلا جا. صبح فجر کی نماز کے بعد تو نے میرے پاس آنا, میں تجھے مصطفیٰ کے دیدار کا وظیفہ دوں گا. جب وہ دروازے تک جگنے لگا حضرت نے واپس بلایا. حضرت نے بلا کر کہا ایک بات یاد رکھنا, گھر جا کے پانی نہیں پینا, اسی حالت میں تجھے سو جانا. اب وہ جیسے ہی بندہ گھر گیا, فریج کھولی, سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل, دل کر رہا تھا کہ پانی کا گھونٹ پی لوں, لیکن مرشد کا حکم تھا مرتا کیا نہ کرتا, واپس فریج کو بند کر دیا. صبح حضرت کے پاس آیا, حضرت نے کہا بیٹا جا کے سو گیا تھا. حضرت سو گیا تھا, نیند آ گئی تھی, حضرت آ گئی تھی. حضرت نے پوچھا بیٹا پانی تو نہیں پیا تھا؟ کہنے لگا حضرت نہیں پیا. کہا جب تجھے نیند آئی تو نے کوئی خواب بھی دیکھا؟ کہتا ہے حضرت خواب دیکھا. حضرت کہنے لگے بیٹا تو نے خواب میں کیا کیا دیکھا؟ کہنے لگا دریا دیکھے, چشمے دیکھے, ندیاں دیکھی, کنویں دیکھے, بارش دیکھی, سمندر دیکھے, جہاں نظر دوڑاتا مجھے پانی ہی پانی نظر آتا. حضرت کہنے لگے بیٹا یہی تو میرا درس تھا, یہی تو میری تعلیم تھی. تو کہتا تجھے مصطفیٰ کے دیدار کی سچی پیاس ہے. اور جاہل اگر پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں آ سکتا ہے تو زہرا کا بابا کیوں نہیں آ سکتا؟ تو وہ عشق تو پیدا کر, تو وہ چاہت تو پیدا کر, تو وہ دیوانگی تو پیدا کر, تو وہ معرفت تو پیدا کر. جب تو اس مقام پر پہنچے گا نا اپنا دامن مکینے گنبد خضرا والے کے سامنے بچھا دے گا, اور تو یہ عقیدہ رکھ کر اگر سرکار کو پکارے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اللہ